اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ سفر عشق و معرفت پر بڑے جید عالم دین جناب سید حسن صاحب کے ساتھ ہمارا سفر انشاءاللہ تمام زیارتوں پر رہے گا، اور بزرگان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ وکیل صاحب اور عدیل صاحب، بزرگان ماشاءاللہ جو مسلسل آتے رہتے ہیں اور ہم سب کو انشاءاللہ راہوں سے راستوں سے واقف کراتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مستفیض ان کے بیانات سے ہم لوگ جو ہے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ جہاں بھی جیسے مولانا صاحب نے بیان کیا کہ معرفت کے ساتھ زیارتیں کرنی ہے، معرفت کے ساتھ جانا ہے، اور وہ عبادت ہی عبادت کہی جاتی ہے جس میں معرفت ہوتی ہے۔ بغیر معرفت کے ایسے ہی ہے جیسے ایک پیڑ بغیر پھل کے ہوتا ہے، تو لہٰذا پھلدار درخت کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، اس کے اپنے اس کا اپنا ایک زور ہوتا ہے، اس کی ایک طریقے سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، یا اس کی ایک ویلو ہوتی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ قابل قبول ہے، اور زیارت بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں بھی نیت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی جہاں بھی جائیں، اور ہر چیز کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ ایک قدم بھی آپ بڑھا رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ بڑھائیں کہ ہم مثلا مولا علی کی ذات کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جہاں بھی جب بھی جائیں ایک تو عمومی زیارت کر لیں کہ ہم زیارت پر جاتے ہیں قربتاً اللہ، جب آپ جا رہے ہیں تو جزئی طور پر اس کی آپ وہ کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا کاروان ہادی ٹور الحمدللہ نجف اشرف پہنچ چکا ہے، اور ہم سب جو ہے الحمدللہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ صحن امیر المومنین علی بن ابی طالب میں۔ اس سے بڑی کوئی عظمت والی جگہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ویلو کی جگہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اور معراج نہیں ہو سکتی کہ ہم خطاکار گنہگار، ہم لوگ اتنے دور دراز کے رہنے والے لوگ امیر کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ سامنے مولا علی کی قبر ہے اور ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی کہ ہم لوگ گنہگاروں کو مولا نے کتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ سامنے مولا علی کے بیٹھے ہوئے، جہاں پر ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر مقداد ہے، میثم ہے، معرفت وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں جنہیں سب سے زیادہ مخلوق کو خلق کیا گیا وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو سب سے زیادہ خلق کیا گیا ہے، اور فرشتے 70,000 فرشتے ہر وقت مولا علی علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور زیارت کر کے واپس جاتے ہیں، ایک تسلسل ہے، جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جہاں پر ہر وقت فرشتوں کا پہرا ہو، اور ہم جیسے خاطی انسان کو گنہگاروں کو مولا نے اسی در پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو ان کی بارگاہ میں جب آئیں تو ایسے آئیں جیسے ایک فقیر کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جیسے ایک دکھی انسان، ایک تنگ دست انسان، مفلس انسان کسی غنی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امیر کائنات کی۔ اسی در پہ اگر آپ نے سر کو جھکاؤ گے تو یہیں سے سکندر قلندر بن کے گئے ہیں، یہیں سے لوگ جو ہے سروں پہ ان کے تاج بن کے گئے ہیں، یہیں سے بے زر ابو ذر بن کے گئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو آج اسی امیر کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اعمال آپ کو بتا دیے گئے ہیں، باوضو رہیں، اور جب آئیں جس حرم میں بھی جائیں زیارت امین اللہ پڑھیں۔ زیارت امین اللہ کی بڑی فوائد ہیں، بڑے اس کے معصوم اسلام میں تاکید فرمائی ہے، اور مولا دعائے کمیل ہم سب اپنے یہاں پر پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں شرف ملا ہے کہ مولا کی دعا جو مولا نے کمیل کو عنایت کی تھی آج مولا کے حرم میں پڑھیں۔ ضرور نہیں کہ آج جب بھی موقع ملے آتے ہیں زیارتوں پہ تو آپ اس کو پڑھیں۔ زیارت آل یاسین ہو گئی، زیارت جامع کبیرہ ہو گئی، اور سورہ رحمان ہو گیا، سورہ ملک ہو گیا، سورہ یاسین ہو گئی، یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہیں اعمال اور آداب میں، آپ اس کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو بس یہ ہونا چاہیے کہ معرفت سب سے کیا ادنا سی معرفت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کون ہے وہ شخص کہ جس کے یہاں پر جا رہے ہیں، کون ہے؟ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، ہم پہلے امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جو وسیع رسول ہے، جو خلیفہ رسول ہے، اس کی بارگاہ میں آج ہمیں ذات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جب آپ زری کے اندر جائیں گے تو ایک پوری ایک زری بنی ہوئی ہے، اس کے اندر 3 قبریں ہیں، ٹھیک ہے؟ داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام، بیچ میں مولا کائنات علیہ السلام،
बाईं तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम। गोया के मौला अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिसका नबूवत तवाफ कर रही है। दोनों तरफ नबी हैं, बीच में मौला कायन। मार्फत की बात है, सोचने की बात है, बसीरत की बात है कि आप किसकी बारगाह में हैं। दो नबी हैं और मौला कायनात अलैहिस्सलाम की हर वक्त एजाज जाहिर होते हैं, करामतें जाहिर होती हैं। मौजिज़ नुमा की बारगाह में आप हैं। कितने ऐसे मरीज हैं जो यहाँ से शिफाएं लेके जाते हैं, कितने तंगदस्त ऐसे हैं जिनकी यहाँ से मुरादों की झोलियां भर के जाती हैं। आप इनकी बारगाह में क्यों? मौला कायनात अलैहिस्सलाम, आरिफ उलमा इरफान ने कहा कि ये वो जगह है कि जहां पर पूरी कायनात की रहमतें नेमतें बरसती हैं। फिर यहीं से करबला तकसीम होती हैं, फिर यहीं से मशहद जाती हैं, फिर यहीं से काज़विन जाती हैं, यहीं से मदीना जाती हैं। क्यों? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अबुल आइम्मा है, इमामों के बाप हैं। तो सारी रहमतें, करामतें, नेमतें यहाँ पर बरसती हैं, फिर यहीं से पूरी कायनात। आप बहर मरकज पर बैठे हुए हैं, बहर सखा पर बैठे हुए हैं, समंदर पर बैठे हुए हैं। बस मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का ढंग आना चाहिए, और यहीं से इंशाअल्लाह आपकी सारी मुरादें और तमन्नाएं पूरी होकर जाएंगी। आप कहां पर बैठे हुए हैं? सहन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में, हरम मौला कायनात अलैहिस्सलाम में। ये जवारे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है कि जहां पर अगर कोई शख्स है, मौलाना ने बयान किया कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आता है ज़ियारत के लिए, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे कम जो तोहफा दिया जाता है वो क्या है कि उसके ऐसा बना दिया जाता है जैसे कि अभी उसकी विलादत हुई हो।